الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد در جوانی توبہ کردن شیوے پیغمبریست در جوانی توبہ کردن شیوے پیغمبریست وقت پیری گرگ ظالم می شود پرہیزگار یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم کہ محمد سے وفاتون تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں میرے محترم دوستو بزرگ لوگ اللہ رب العزت کی ذات اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والی ذات ہے اور ہر بندہ جانتا ہے سمجھ سکتا ہے کہ ایک ماں کی ممتا اپنے بچے سے اپنے لخت جگر سے کتنا پیار کرتی ہے کتنی محبت کرتی ہے جب ایک ماں اپنے بچے سے اتنا پیار کرتی ہے تو جو 70 ماؤں سے زیادہ شفقت محبت الفت پیار کرنے والی ہستی ہے وہ ہستی اپنے بندے سے کتنا پیار کرتی ہے وہ کریم اللہ بڑا ہی کریم ہے جو اپنے بندوں کی توبہ کا انتظار کرتا ہے بچہ اپنی ماں کی نافرمانی کرتا ہے بات نہیں مانتا گھر سے بھاگ جاتا ہے ماں رات کو سوتی نہیں دروازہ کھولا رکھتی ہے کہ کسی وقت تو بچہ میرے پاس آئے گا آ کے مجھ سے معافی مانگے گا میں اس کو گلے لگا لوں گی میں اسے پیار کروں گی میں اسے معاف کر دوں گی بچہ نے ابھی معافی نہیں مانگی ماں پہلے معاف کرنے کا سوچ لیتی ہے قربان جائیں اس ہستی پہ کہ جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والی ذات ہے وہ بھی اپنے بندے کا انتظار کرتی ہے میرا نافرمان بندہ میرا گناہگار بندہ کبھی کسی وقت تو آئے گا اور اس بات کا مفہوم ہے اللہ کی ذات ساری رات اپنی باہیں کھول کے رکھتے ہیں کسی وقت دل کا گناہگار رات کو کہہ دے اللہ میری توبہ میں بندے کی توبہ کروں گا کسی وقت رات کے کسی پہر میں تو میرے گھر پہ آئے گا آ کے مجھ سے معافی مانگے گا سارا دن اللہ کی ذات انتظار کرتے ہیں بندے کی توبہ کا کہتے ہیں رات کا گناہگار رات کو گناہ کرنے والا رات کے اندھیرے میں چھپ چھپ کر گناہ کرنے والا کبھی دن کے کسی گوشے میں دن کے کسی لمحے میں آئے کہ اللہ میں معافی مانگتا ہوں میں اپنے بندے کے گناہوں کو معاف کر دوں کوئی خلوت میں آئے تب کوئی جلوت میں آئے تب کسی بھی وقت اللہ کی ذات سے بندہ معافی مانگے صدق دل ہونا اخلاص ہونا شرط ہے
دینے والا، جزا دینے والا، وہ سارے دکھوں کی دوا دینے والا، کوئی صدق دل سے مانگے تو معافی، وہ بخشش کے دریا بہا دینے والا۔ وہ اللہ کی ذات اپنے بندے کے توبہ فوراً قبول کر لیتے ہیں۔ جب اس کی رحمت جوش میں آتی ہے، رحمت وہ بہانہ لی جوت، وہ تو رحمت کے بہانے ڈھونڈتا ہے، وہ تو بخشش کے بہانے ڈھونڈتا ہے کہ کسی وسیلے سے، کسی واسطے سے میں اپنے بندے کی بخشش کروں، اپنے بندے کے گناہ پہ معافی کا قدم پھیر دوں، اس کا سارا دفتر نیکیوں سے بھر دوں، اس کا نیکیوں کو سارا دفتر گناہوں والا ختم ہو جائے، نیکیاں اس کے اندر آ جائے۔ وہ اتنا کریم ہے، نیکی کی محفل لگی ہوئی ہو، ایک بندہ اس نیکی کی محفل میں نیکی کمانے کی غرض سے نہیں آیا، کسی بندے کے ساتھ کام ہے، اس کام کو نمٹانے کے لیے آیا ہے، اور مسجد کے اندر آ گیا، اس محفل کے اندر آ گیا۔ جب مسجد کے وہ محفل برخاست ہوتی ہے، فرشتہ اعلان کرتا ہے کہ قوموا مغفورا لکم، تم سارے کے سارے بخشے بخشائے اٹھ جاؤ، قد بدلت سیئاتکم الحسنات، آج تمہارے گناہوں کو نیکیوں کے ساتھ تبدیل کر دیا گیا ہے۔ اللہ کی ذات بندے کے گناہوں کو نیکیوں کے ساتھ مبدل فرما دیتے ہیں۔ فرشتے عرض کرتے ہیں مولا، اس محفل کے اندر، اس مجلس کے اندر ایک بندہ تجھے راضی کرنے کے لیے نہیں آیا، وہ تو اپنی ذاتی غرض سے آیا تھا، اس کا کسی بندے سے کوئی کام تھا، وہ کام کرنے کے لیے آیا تھا، اللہ وہ تجھے راضی کرنے کے لیے نہیں آیا تھا، اس کی بخشش کا فیصلہ کیوں کر دیا؟ اللہ فرماتے ہیں میرے فرشتوں گواہ رہنا، یہ مجلس کوئی عام مجلس نہیں، یہ میرے ذکر کی مجلس تھی، میری فکر کی مجلس تھی، لوگ مجھے راضی کرنے کے لیے آئے تھے، میرے تذکرے کرنے کے لیے آئے تھے، اگرچہ وہ میرے تذکرے کرنے کے لیے نہیں آیا، لیکن اس محفل کی برکت اتنی ہے کہ اس میں آنے والے کی بخشش میں نے کر دی، چاہے جس نیت سے بھی آیا۔